ایمان کیا ہے؟ اب ہم ایمان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ What is ایمان؟ It is to believe in Allah, His angels, His books, His messengers, the day of judgment, and to believe in predestination, both in its good and its evil۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایمان کی ڈیفینیشن دی ہے۔ 6 پلرز ہوتے ہیں ایمان کے۔ پہلا ہے بلیف ان اللہ۔ ایمان جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، ان سین پر، کہ ہاں اللہ کی ذات ہے جو ہمیں سسٹین کر رہی ہے، جو کریٹر ہے، جس نے ہماری تقدیر لکھی ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں یقین ہے۔ دوسرا بلیف ان اینجلز۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہمیں یقین ہے کہ فرشتے موجود ہیں، فرشتے ہمارا اعمال نامہ لکھتے ہیں، فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ موت کے وقت فرشتہ آتا ہے جو روح قبض کرتا ہے، اس کا ہمیں یقین ہے جبکہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تیسرا ہے بلیف ان اللہ's بکس۔ ہم اللہ کی بکس پر بلیف کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے، اس کا ہمیں یقین ہے۔ تورات، انجیل، زبور، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس کا ہمیں یقین ہے۔ پھر بلیف ان پروفٹس۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو پہنچایا انسانوں کی اصلاح کے لیے۔ جتنے پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید میں ہوا اور جتنا ہمیں اور پتہ چلتا ہے حدیثوں سے، ہمیں اس کا یقین ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بلیف ان یوم القیامہ۔ ہمیں یقین ہے کہ ایک دن قیامت کا دن آئے گا اور ہم سب ایک جگہ میدان حشر میں اکٹھا کیے جائیں گے، اور پھر ہم جو کچھ بھی کر کے آئے ہوں گے اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا، اور اسی کے بعد پھر جنت یا جہنم ہوگی۔ چھٹا ہے بلیف ان قضاء اینڈ قدر۔ اچھی اور بری تقدیر پر بھروسہ۔ ہم جانتے ہیں کہ جو ہماری تقدیر ہے وہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ جو بھی ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے یا جو بھی ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا ہمیں پورا یقین ہے۔ یہ جو ہیں 6 پلرز ہیں ایمان کے، ان کو آرٹیکلز آف فیتھ بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام کے ہم نے پڑھے 5 پلرز تھے، اب ایمان کے 6 پلرز ہیں۔ بلیف ان ون گاڈ، بلیف ان پروفٹس، بلیف ان ہولی بکس، بلیف ان اینجلز، بلیف ان دا ڈے آف ججمنٹ، بلیف ان ڈیسٹنی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنون میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو لوگ ایمان لائے۔ جو بھی ایمان لائیں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ کامیاب ہوں گے یعنی انہیں سکسس ملے گی، انہیں اللہ کی رضا ملے گی، انہیں جنت ملے گی۔ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی، جو لوگ ایمان لائیں گے۔ تو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کی کتنی بڑی اہمیت ہے، یعنی ہمیں یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ایمان ہوتا کیا ہے، کیوں کہا گیا کہ ایمان جو لائیں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جنت میں جائیں گے۔ بہت ساری قرآن مجید میں آیتیں ملتی ہیں، یا ایھا الذین آمنو، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، پھر حکم دیا گیا ہے، اور پھر فرمایا اگر جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح چاہیے ہوگا، ایمان چاہیے ہوگا اور رائٹیس ڈیڈز چاہیے ہوں گی۔ سبحان اللہ، کہ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ جس کے اندر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ نے سورہ العصر میں فرمایا، سورہ العصر ایک ایسی سورہ ہے جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، مطلب اگر کسی نے وہ سورہ سمجھ لی تو اس نے سمجھو سب کچھ سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے زمانے کی،
اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں زمانے کی، وقت کی، زمانے کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں قرآن مجید میں تو وہ چیز اس کی اہمیت ظاہر کرتی ہے کہ وہ چیز کتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گواہ بنا کے اللہ تعالیٰ کوئی بات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، وہ سب کے سب، سارے کے سارے نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں، یعنی کہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ جو تمام لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہیں۔ کیوں؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یعنی کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جنت میں کون جائے گا؟ سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ صرف اور صرف تمام لوگوں میں سے وہ لوگ جنت میں جائیں گے، وہ کامیاب ہوں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ پہلی بات تو وہ ایمان لائیں گے، پھر اس کے بعد وہ نیک عمل کریں گے، اور تیسرا حق کی تلقین کی، لوگوں کو حق کی طرف بلایا۔ خود نیک عمل کر کے نہیں سیٹسفائی ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ ہاں ہم تو ایمان بھی لے آئے اور ہم تو اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں، نہیں، دوسروں کو بھی وہ حق کی طرف بلائیں گے، یعنی دوسروں کو بھی اچھا کام کرنے کے لیے کہیں گے، دوسروں کو برا کام کرنے سے روکیں گے، ان کو بھی اپنے راستے پر لے کر آئیں گے، جنت کے راستے پر، سیدھے راستے پر لائیں گے جس راستے پر وہ چل رہے ہیں۔ اور صبر کی تلقین کی، یعنی پھر صبر بھی کریں گے۔ یہ جو 4 کوالٹیز جن کے اندر ہوگی وہی کامیاب ہوں گے، باقی سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ خسارہ پائیں گے۔ ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں سورہ کا مطلب۔ سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی تلقین کی، یعنی لوگوں کو حق کی طرف بلایا، اور صبر کی تلقین کی، یعنی انہیں صبر کرنے کو کہا، سب کو صبر کرنے کو کہا اور حق کی تلقین کی۔ صرف ایسے لوگ جو ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، جنت میں جائیں گے، ان کے علاوہ سارے کے سارے لوگ جو ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ اگر آپ کو سکسس پانی ہے، جنت میں جانا ہے، تو آپ کو کیا کام کرنے ہوں گے۔ پہلا تو آپ کو ایمان لانا ہوگا، پھر ایمان لا کے صرف یہ نہیں کہ آپ بس دل میں ایمان لے آئیں اور کوئی اچھا کام نہ کریں، نہیں، اس کے بعد آپ کو اچھے کام بھی کرنے ہوں گے۔ پھر صرف اچھے کام اور ایمان ہی نہیں، آپ کو لوگوں کو بھی حق کی طرف بلانا ہوگا۔ صرف اکیلے نہیں جانا ہے آپ کو جنت میں، سب کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اور پھر صبر کی تلقین کی، کیونکہ یہ جو ہمارا ایگزامینیشن جو چل رہا ہے، اس میں جو سب سے ڈیفیکلٹ کوشچن ہے وہ ہے صبر کا، یعنی جو اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کر رہے ہیں جس چیز کے لیے، جو سب سے مشکل جو ٹیسٹ ہے وہ ہے صبر کا۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہمارا صبر آزما رہے ہیں، ہمیں تکلیفوں سے آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم کتنا صبر کرتے ہیں۔ ہر چیز میں لوگ ہم آتے ہیں، ہم سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں ہم کتنا صبر کرتے ہیں۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں کہ ہم کتنا صبر کر رہے ہیں بیماری میں۔ پھر ہمیں رزق دے کے بھی آزمایا جاتا ہے اور لے کے بھی آزمایا جاتا ہے۔ کبھی رزق میں تنگی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنا صبر کر رہے ہیں۔ تو سب سے جو ڈیفیکلٹ کوشچن ہے ہماری زندگی کا وہ صبر ہے۔ جب لوگ جنت میں جائیں گے اور فرشتے انہیں سلام کریں گے تو کہیں گے کہ تم بہت اچھے رہے کہ تم نے اتنا اچھا صبر کیا۔